سرگوشیوں والا جنگل۔ اسے سرگوشیوں والا جنگل کہا جاتا تھا۔ ایک گھنا جنگل جو ایک چھوٹے سے قصبے کے کنارے پر واقع تھا۔ اندھیرا چھا جانے کے بعد کوئی بھی وہاں جانے کی جرات نہیں کرتا تھا، خاص طور پر اس وقت سے جب سے لوگوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات شروع ہوئے تھے۔ کہانیوں کے مطابق اس جنگل میں انتقامی روحیں بھٹکتی ہیں، لیکن عقل مند لوگ اس کہانیوں کو محض دیوانہ پن سمجھتے تھے۔ صرف ناسمجھ لوگ اس جنگل میں جاتے، وہ بھی ایسی رات میں جب آسمان پر چاند نہ ہو۔ رومی بے وقوف نہیں تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی دانیال دوپہر کو ان کے کتے کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں چلا گیا تھا، اور گھنٹوں گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آیا تھا۔ قصبے کے لوگ شام ہونے سے پہلے ہی اس کی تلاش چھوڑ چکے تھے، لیکن رومی نے ہار نہیں مانی۔ وہ اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک لالٹین اٹھائی اور دل میں ہمت باندھی اور جنگل کے اندھیرے میں قدم رکھ دیا، اور درختوں کی چھتری نے کسی بھی روشنی کو نگل لیا تھا، اور درخت ایسے قریب ہو رہے تھے جیسے اسے اپنے اندر قید کرنا چاہتے ہوں۔ ہر سرسراہٹ، ہر ٹہنی کے ٹوٹنے کی آواز نے اس کے دل کو دہلا دیا تھا۔ اس نے آواز دی، "دانیال!" اس کی آواز خوف زدہ مگر مضبوط تھی، لیکن جنگل نے اسے صرف خاموشی سے جواب دیا۔ وہ آگے بڑھتی گئی، لالٹین کی روشنی تاریکی کو چیرتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں جاتی گئی، ایک عجیب سی سرد ہوا نے اسے گھیر لیا۔ ہوا کے ساتھ جیسے سرگوشیاں ہو رہی تھیں، بہت ہلکی، جیسے درختوں کے درمیان کوئی بات کر رہا ہو۔ اچانک اسے دور سے کچھ دکھائی دیا۔ وہ اس کے بھائی کی نیلی قمیص تھی جو ایک درخت کے نیچے پڑی تھی۔ رومی کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچی، لیکن وہاں دانیال نہیں تھا۔ قمیص کے ساتھ زمین پر چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان تھے جو جنگل کے گہرے حصے کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے زور سے پکارا، "دانیال!" لیکن جواب میں ہوا میں سرگوشیوں کی آواز تیز ہو گئی۔ وہ قدموں کے نشانوں کے پیچھے دوڑنے لگی، لیکن جلد ہی وہ نشان غائب ہو گئے۔ جنگل میں ہر طرف ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ پھر اس نے اپنے نام کی سرگوشی سنی، "رومی!" اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسے لگا جیسے جنگل خود اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ ہر درخت، ہر پتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر ایک سرد ہاتھ نے اس کا
کندھا پکڑ لیا اور رومی کی چیخیں ہوا میں گم ہو گئیں۔ تو بچوں، اگر آپ کو سرگوشیوں والا جنگل کہانی پسند آئی تو سیکنڈ پارٹ کے لیے کمنٹ کریں۔